الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی عورت اس پر عمل کرنے کا دل میں عہد کر لے تو گنتی کے چند الفاظ پر عمل کرنے سے اس عورت کے لیے جنت واجب ہو سکتی ہے۔ اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ فالصالحات نیک بیویاں، تو ہر شادی شدہ عورت کو سب سے پہلے نمبر پر نیک بننا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، تو اس پروردگار آقا کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ نیکوکار بنے۔ الصالحات نیک عمل کرنے والیاں، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنے والیاں، بھاگ بھاگ کے نیک عمل کرنے والی، نیکی کے موقع تلاش کرنے والیاں، نیکی کر کر کے تھکنے والیاں اور تھک تھک کے پھر نیکی کرنے والیاں، ان کو فالصالحات کہا جاتا ہے۔ جس طرح بھوکا انسان روٹی کا متلاشی ہوتا ہے، اس طرح نیک عورت نیکی کی متلاشی ہوتی ہے۔ نماز وقت پہ ادا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے، نیکی کو اپنا شعار بنائے، جیسے ہی گھر کے کاموں سے فارغ ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کبھی اللہ کے قرآن میں سکون پائے، اور کبھی تسبیح کے ذریعے اللہ کے نام کے گن گائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہو، اپنے اندر نیکی کی صفات رکھنے والی ہو، تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے فالصالحات نیک عورتیں۔ آگے فرمایا قانتات۔ قانتات کہتے ہیں وہ عورتیں جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنی پوری توجہ اپنے خامد پہ مرکوز کر لیں، جن کی توجہ کا قبلہ ایک بن جائے، جو اپنی ذات کے لیے اپنے خامد کی ہو کر رہ جائیں، اپنے خامد سے بے پناہ محبت کرنے والیاں، اپنے خامد سے ٹوٹ کے پیار کرنے والیاں، اپنے خامد پہ جان دینے والیاں، اپنے خامد کی خوشی کو اپنی خوشی پہ ترجیح دینے والیاں،
ہر وقت اپنے خاوند کی خدمت میں لگی رہنے والیاں، اپنے خاوند کو سکھ پہنچانے والیاں، اپنے خاوند کے دل کو خوش کرنے والیاں، ایسی عورتوں کو قانتات کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ غیب میں جو اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والیاں۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی عزت اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والیاں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کریں، اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ یہ تین صفتیں اگر کسی عورت میں آ جائیں تو ایسی عورت کو جنتی عورت کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عورت سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ کیا تیرا خاوند تجھ سے راضی تھا؟ اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہوا تو اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ آرام سے جنت میں چلی جائے گی۔ تو گویا پوری زندگی اگر اس آیت کے مطابق بنا لیں تو عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ مردوں کے لیے دیکھو، پورا قرآن پڑھیں اور پورے قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر عمل کریں، پوری شریعت پر عمل کر کے دکھائیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں، جہاں رہتے ہیں ایک گھر میں لاگو کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، دین کی خاطر جہاد کریں، کیا کیا کریں، پھر جا کر ان کی بخشش ہوگی۔ اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتنا آسانی والا کہ اس کو ایسی چیز بتا دی کہ جو کام وہ مسلح پہ کر سکتی ہے نرم بستر پہ کر سکتی ہے، گھر کی چار دیواری میں کر سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے کہ میں اپنے اللہ کو مناؤں تو اس سے گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے مالک کو راضی کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی منزل عورت کے لیے چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اپنے بستر پہ اپنے خاوند کو راضی کر لے اور اپنے مسلح پہ اپنے رب کو راضی کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم اس امت کی عظیم عورتوں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی تو یہ تینوں صفتیں ان کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آئیں گی۔ یہ آج کی اس محفل میں صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہے اور وہ مثالیں بھی امہات المومنین کی، امت کی مائیں، ان کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گوش ہوش سے سنیں کہ امت کی مائیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ان کی زندگی اس آیت سے کس طرح مطابق تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑے باعزت قبیلے کی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت زیادہ دیا تھا،
عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو اخلاق حمیدہ عطا کیے تھے. چنانچہ ان کی ایک شادی ہوئی، خاوند فوت ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر ایسا ہی ہوا، تو یہ اپنے مال کو تجارت میں استعمال کرتی تھیں، اور شہر میں ان کو کوئی اچھا بندہ نظر آتا تو اس کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی، اور اس تجارت سے ان کو نفع ہوتا تو یہ اپنے وقت کی بڑی امیر خاتون تھی. مکہ مکرمہ میں جو بھی ان کا نام لیتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی باعزت، مالدار اور فضل و کمال رکھنے والی خاتون ہے. ان کا نام طاہرہ پڑ گیا تھا، ان کا لقب. اب ذرا سوچئے کہ زمانہ جاہلیت میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جب کہ عورتیں بکا کرتی تھیں، ان کی قیمت لگا کرتی تھی، اس وقت میں اس خاتون کو اس ماحول میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاک زندگی گزارنے والی. تو اس لقب سے ہی ان کی عظمت سامنے آتی ہے. ان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان ہے، اپنی دیانت، امانت، صداقت میں وہ بہت معروف ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں، اور جتنا میں عام لوگوں کو پیسے دیتی ہوں آپ کو میں دگنے پیسے دوں گی. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، یہ رزق ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بھیجنے کا سبب بنایا. چنانچہ ان کی مشورے پر نبی علیہ السلام نے شام کا سفر فرمایا. تو اس خاتون نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور اس کے ذمہ لگایا کہ اس پورے سفر کی کارگزاری تم نے واپس آ کر مجھے سنانی ہے. نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے گئے، اور اس سفر میں پھر ایک راہب سے بھی ملاقات ہوئی جس نے ان کو بتایا نبی علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی بنیں گے. پھر جو سامان تجارت تھا اس کو نبی علیہ السلام نے اتنا صحیح بیچا کہ غلام بھی حیران ہو گیا آپ کی صداقت پر اور آپ کی دیانت پر. پھر آپ نے وہاں سے دوسرا مال خریدا اور واپس تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مال کو تجارت کے لیے جو پہلے بھیجتی تھیں تو جتنا نفع اس میں ہوتا تھا اس دفعہ نفع اس سے کئی گنا زیادہ ہوا. تو دیکھیے مال پرایا تھا لیکن نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، ذہانت اپنی تھی. ان صفتوں کو جب آپ نے پرائے مال پر لگایا اللہ نے اس کے لیے اتنا فائدہ مند بنا دیا
تو اگر کوئی آدمی آج اپنے مال پر ان صفتوں کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جب سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے پورے سفر کے حالات سنائے، کارگزاری سنائی۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمت کے نشان ڈھونڈ لیے۔ اس وقت کے جب کسی کو وہم گمان بھی نہیں تھا، اس نیک خاتون نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمتیں پالی، حتیٰ کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگرچہ یہ غریب گھر کا بچہ ہے مگر صفات انسانی سے مالا مال ہے، لہذا کیوں نہ میں اس کو اپنا شریک زندگی بناؤں، اپنے سر کا تاج بناؤں۔ چنانچہ ان کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ۔ تو خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو اپنے دل کا راز بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اتنے اچھے اخلاق والا، عادات والا ہے کہ میں ان کی شریک حیات بن کے رہوں۔ میرے پاس دنیا کا مال ہے اور ان کے پاس حسن خلق کا دولت ہے، تو اس کی کوئی سبب بن جائے تو کتنا اچھا۔ نفیسہ سمجھدار نوجوان لڑکی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بات کا راستہ ہموار کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان العمر ہیں، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی نکاح کے وسائل ہی نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر کوئی سبب بنے تو کیا آپ راضی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے بارے میں ہاں کر دی تو وہ خوشی خوشی واپس آئی اور اس نے آ کر کہا خدیجہ کو کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی، اب اس کے لیے باضابطہ طریقہ اختیار کر لو۔ چنانچہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو اپنے دل کا راز بتلا دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میری نظر میں اس نوجوان سے بڑھ کر اور کوئی بہتر دنیا میں پرپوزل نہیں۔ تو ان کے چچا نے ابو طالب سے رابطہ کیا۔ ابو طالب چچا آپ کے بہت خوش ہوئے کہ میرے بھتیجے کے لیے عرب کی بہترین عورت کا رشتہ آیا۔ چنانچہ نکاح کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تو ابو طالب نے حیران کن خطبہ پڑھا اور اس میں انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی نبی علیہ السلام کی ایسے فضائل بیان کیے، ایسی صفتیں بیان کی کہ حد ادا کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ میرے بھتیجے کے نکاح کے لیے آپ جو بھی چاہیں مہر ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کے بعد خدیجہ کے چچا نے کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ یہ عربوں کے اندر ایک مقولہ تھا کہ جو اونٹ باندھنے کے قابل ہوتا اس کے ناک میں سوراخ کر کے اس کو ایک جگہ باندھ دیتے تھے، اور جو اچھی نسل کا خوبصورت اونٹ ہوتا
اس کے باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ریوڑ میں ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جہاں چاہے پھرے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ اس وقت کا مقولہ استعمال کیا کہ یہ نوجوان وہ نر ہے کہ جس کے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا، یعنی ہم اس کے لیے مہر کی کوئی شرط نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ کے چچا نے اس مہر میں 20 جوان اونٹ ادا کر دیے، جن کو اسی وقت ذبح کر کے پورے شہر کی دعوت کر دی گئی۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب اکیلے ہیں اور آپ کے گھر کی خدمت کے لیے تو میں خود ہوں، باہر کی خدمت کے لیے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ، اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ اب دیکھیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کا دل کیسے جیتتی ہیں۔ تو گھر کی خدمت اپنے ذمہ رکھی اور باہر کی خدمت کے لیے اپنا غلام دے دیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو پورے مکے میں باتیں چلنے لگ گئیں کہ دیکھو یہ نوجوان غریبوں میں سب سے غریب اور یہ عورت امیروں میں سب سے امیر، اور ان کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات پہنچی تو انہیں یہ برا لگا کہ لوگ میرے خاوند کو غریبوں میں سب سے غریب کہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جتنا بھی مال تھا کل مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، ملک کر دیا۔ چنانچہ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر نوجوان مکہ میں نہیں، اور خدیجہ جیسی قربان ہونے والی بیوی کی مثال پورے قبیلے میں نہیں۔ تو دیکھیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوندوں پہ اپنا سب کچھ نشاور کرتی ہیں، یوں خاوندوں کے دلوں میں وہ پھر حکومت کرتی ہیں، یوں خاوندوں کے دلوں میں پھر ان کی یادیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو ان کے مال سے بہت فائدہ ہوا اور آپ نے اس مال کو خیر کے کام کے لیے استعمال کیا۔ شادی کے بعد پھر اولادیں ہونے لگیں تو سب سے پہلے آپ کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، اور نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیٹیاں ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس کو طیب اور طاہر بھی کہا گیا، اور ایک بیٹی ہوئی جن کو فاطمہ کہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ کے جتنے بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور آپ کی 4 بیٹیاں زندہ رہیں، اور ان 4 میں سے بھی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں، وہ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے وہ بھی رخصت کر گئی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آج کل کے نوجوان اس سے ذرا سبق سیکھیں، جو فقط شکل و صورت کا حسن دیکھتے پھرتے ہیں، جو فقط چہروں کا حسن دیکھتے پھرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں
کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے جو پہلا نکاح فرمایا، اپنے سے بھی 15 سال عمر میں وہ بڑی خاتون تھیں اور ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے. تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کی صفات کو دیکھا، بیوی نے بھی صفات دیکھی، خاوند نے بھی صفات دیکھی، اور یوں یہ نکاح ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس نکاح کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذہنی سکون عطا فرمایا. تو جیسے قرآن مجید میں ہے نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اپنی بیویوں سے سکون پاؤ. نبی علیہ السلام کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اتنا سکون ملا، آپ پوری زندگی اس سکون کو یاد کرتے رہے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو 6 مہینے ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا اور وہ دن میں پورا ہو جاتا. اس کو رویائے صادقہ کہتے ہیں، سچے خواب. پورے 6 مہینے آپ خواب دیکھتے، وہ پورا ہو جاتا. انہی خوابوں کے ذریعے سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل اس بات کو جان گیا تھا کہ آپ ایک عظیم ہستی ہیں اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. یہ بیوی ہوتی ہے جو خاوند کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جان کر اس کی عظمت کی معترف ہوتی ہے. آج کل کی بیویاں تو اپنی آنکھوں سے بھی خاوند کی خوبیاں دیکھیں تو ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں. یہ وہ بیوی تھی کہ جو خوبیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں ان کو پہچان کر پہلے سے ہی ان کی عظمت اپنے دل میں مان چکی ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے غار حرا میں تو کبھی کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے آپ کو پانی اور روٹی دینے کے لیے بھی وہاں جاتی. اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام پورے ہفتے کے لیے کچھ روٹی اور پانی ساتھ لے جاتے. نبی علیہ السلام کا عبادت کا یہ شوق اتنا زیادہ ہوا کہ ایک ہفتہ آپ وہاں قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی یہ اعتراض نہ کیا کہ آپ گھر سے کیوں چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتی تھیں کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور یہ ایک نیکی کی بات ہے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ نیکی میں معاون بنے، رکاوٹ نہ بنے. پھر ایک وہ دن آیا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی پڑھا نہیں تھا تو آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور خوب اچھی طرح دبایا. یہاں محدثین نے لکھا کہ یہ بھی حصول فیض کا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ جب مرد لوگ معانقہ کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک سینے سے فیض دوسرے سینے میں ڈال دیتے ہیں. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس کے بعد نبی اسلام نے پڑھنا شروع کر دیا. مگر چونکہ آپ نے نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا اور یہ کیفیت پہلی مرتبہ ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف ستاری تھا. یہ ایک فطرتی اور طبعی سی چیز ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی بات پیش آئے تو انسان فطرتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ نے آپ کو بستر پر لٹا کر اوپر کمبل دے دیا، اور جب کمبل ڈال دیا تو قریب آ کر پھر آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اے میرے محبوب، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو اہلیہ صاحبہ جو آپ کی عاشقہ تھی، قدردان تھی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے اس بات کی دلیل دی، اور دلیل میں کہنے لگی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلب، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، تکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کے دینے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں آپ دوسروں کے مددگار بننے والے ہیں۔ کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، ایسی صفات والے بندے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے۔ یہ دیکھیے کہ نیک بیوی کی صفت کیسی ہوتی ہے کہ پہلے وہ کیا جو خامد نے کہا، کمبل اڑا دیا، اور پھر پاس بیٹھ کر پیار بھری آواز سے، میٹھے میٹھے لفظوں سے ایسی تسلی کی باتیں کہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کا جو غم تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ نیک بیویاں ہوتی ہیں، اور یوں وہ اپنے خاوند کے دل جیتا کرتی ہیں۔ خاوند کے دل لڑائی سے نہیں جیتے جاتے، تلوار سے نہیں جیتے جاتے، پیار کے ذریعے سے جیتے جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے خاوند کا دل پیار سے نہیں جیت سکی، وہ تلوار سے بھی اپنے خاوند کا دل نہیں جیت سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کو بہت تسلی ہو گئی، مگر بیوی ایسی کہ اتنے پہ ہی اس نے کام کو ختم نہیں کیا۔ جب اگلا دن ہوا تو ان کے اقتدار بھائی تھے جو تورات کے بڑے ماہر تھے، عبادت گزار تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہاں تشریف لے گئیں، اور وہاں جا کر کہا کہ اسمع لابن اخیک، کہ اپنے بھائی کے بیٹے سے پوچھیں کہ ان کو کیا معاملہ پیش آیا۔ تو ورقہ بن نوفل نصرانی تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے پوچھا نشانیاں، اور پھر کہا ہذہ ناموس الذی، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، آپ پر آیا ہے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر تورات میں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں وہ بتائیں کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا ابا مخرجین، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، اے کاش اس وقت اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تاہم نبی علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ معاملہ ہوا یہ وحی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے ملا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر آئیں، اور انہوں نے گھر میں آ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر ایک بہت بڑی فضیلت پا لی۔ دیکھیں، جب تاریخ بن رہی ہوتی ہے
اس وقت تسلیم کر لینا یہ بڑی عظمت ہوتی ہے. جب تاریخ بن جاتی ہے پھر تو دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ جب پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب کا کوئی ساتھی نہیں تھا، آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. چنانچہ کلمہ پڑھنے میں یہ خاتون پوری امت میں سب سے بازی لے گئیں. اور یہی نہیں کہ وہ خود ایمان لے آئیں، بلکہ انہوں نے گھر کے اندر ماحول ایسا بنا رکھا تھا، اپنے خامد کی عزت اتنی بنا رکھی تھی کہ گھر کے چھوٹے بچے بھی ایمان لے آئے. چنانچہ ان کا غلام زید بن حارثہ غلاموں میں وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے. ان کی والدہ فاطمہ بن اسد جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے والدہ کی طرح ان کو پالا تھا، اور وہ بھی دل میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عظیم انسان ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے دے دیا تھا. چنانچہ آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت رہتے تھے، تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. تو دیکھیے کہ فقط خود ہی ایمان نہیں لائیں بلکہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر عنہ ایمان لے آئے. پھر آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر ایمان لے آئیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کو کیسے گھر میں عزت دیتی ہیں. نبی علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو چشمے پہ وضو کرنا سکھایا اور پھر نماز پڑھنی سکھائی. یہ شروع میں نماز جب کامل فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے. عبادت سکھائی، چند رکعت صبح پڑھنی، چند رکعت شام پڑھنی. تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ مجھے اس طرح جبریل نے علیہ السلام نے وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنی سکھائی. یہ ایسی نیک بیوی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو ویسا ہی وضو کیا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پھر اسی طرح نماز ادا کی. تو ان کو جو فضیلتیں حاصل ہیں ان میں ایک فضیلت تو ایمان لانے میں بھی سب سے آگے تھی اور اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے نکل گئی. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی. پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ اس نے بھی بالکل اسی طرح کیا. پھر ایک بچے کو دیکھا اور وہ بچہ علی المرتضیٰ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی. جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو قریش مکہ سب کے سب خلاف ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ کے محبوب بہت زیادہ غمزدہ ہوتے جب بھی گھر تشریف لاتے، آپ کی اہلیہ صاحبہ اپنے میٹھے بول سے، محبت بھری باتوں سے اللہ کے محبوب کو یہ کہتی کہ آپ یہ تو بتائیں کون سے رسول ہیں کہ جن کی قوم نے ان کی مخالفت نہیں کی؟ آپ کی بھی اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ جب یہ بات وہ کہتی تو نبی اسلام فرماتے تھے کہ یہ سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی۔ دیکھو یہ ہے ازدواجی زندگی کہ باہر سے غمزدہ خامد گھر آئے اور بیوی اپنی پیار بھری محبت بھری باتوں سے خامد کے غم کو دور کر دے۔ اور آج کل تو ہنستا مسکراتا خامد گھر آتا ہے اور بیوی اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ خامد ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں مانتے، کوئی تعویذ مل جائے کہ خامد ہماری مٹھی میں آ جائے۔ اسی دوران 3 سال کے لیے قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مقاطعہ کر لیا، لین دین ہر طرح سے بند کر کے سول بائیکاٹ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام ایک گھاٹی تھی جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا، وہاں آ گئے۔ اب بیوی کی عظمت دیکھیں، یہ تو امیر گھرانے کی تھی اور ان کا تو خاندان بڑا امیر تھا۔ یہ اگر چاہتی تو اپنے خاندان کے پاس میکے چلی جاتی اور میکے جا کر اپنے عیش و آرام کی زندگی گزارتی اور یہ کہہ سکتی تھی کہ آپ جانیں اور آپ کا مشن جانیں، مگر یہ وفادار بیوی تھی۔ اس بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، چنانچہ وہ بھی شیب ابی طالب میں گئیں اور اتنی ناز و نعمت کی پلی ہوئی عورت وہاں پر کئی دن فاقے میں گزارتی۔ یہ صفت ہوتی ہے بیوی کی کہ خامد کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہے، خامد کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ اب یہ جو دکھ انہوں نے جھیلا یہ اختیاری تھا، اگر وہ چاہتی تو اپنے میکے سے مدد لے سکتی تھی، اپنے میکے والوں کے پاس جا کر خود ٹھہر سکتی تھی، مگر نہیں، وہ سمجھتی تھی کہ بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ 3 سال ایسی حالت میں گزارے کہ کئی دن کھانے کو کچھ نہ ملتا، پینے کو کچھ نہ ملتا۔ یہ بہت مشقت کا وقت تھا، مگر انہوں نے اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بالآخر جب وہاں سے باہر نکلے تو پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو بہت بڑا دکھ ہوا۔ اس سال میں آپ کے چچا بھی فوت ہوئے اور آپ کی اہلیہ بھی فوت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ دیکھیں یہ ہوتی ہیں اچھی بیویاں کہ اگر فوت ہو جائیں تو خاوند ان کے فوت ہونے کے سال کو حزن کا سال کہے، اس کو نجات کا سال نہ کہے۔ جیسے آج کل کی کوئی عورت فوت ہو تو اس کا خاوند سمجھتا ہے کہ میری جان چھوٹ گئی۔ تو نیک بیویوں کی پہچان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا نام عام الحزن رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل گزرے، مگر عورتوں میں 3 عورتیں بہت کامل گزریں۔ ایک بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی،
اور ایک خدیجۃ الکبریٰ نبی علیہ السلام کی زوجہ. ان تین عورتوں کا نام لیا کہ یہ تین عورتیں بہت کامل گزری. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تین عورتوں کا نام کیوں لیا گیا؟ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے، انہوں نے علوم و معارف کے دریا بہا دیے، ایک ایک نقطے کو کھول کھول کر بیان کر دیا. تو انہوں نے یہاں ایک نقطہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں وہ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک نبی کی کفالت کی اور پھر اسی نبی پر خود ایمان لے آئی. چنانچہ بی بی مریم کو دیکھیں، انہوں نے اپنے گود میں ایک بچے کو پالا اور پھر اسی بچے کو اپنا نبی تسلیم کیا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. آسیہ بنت مزاحم کو دیکھیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پالا، ان کی آنکھوں کے سامنے پلنے والا بچہ. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، نہیں، جب اللہ کی نعمت اس پر آئی تو انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اور تیسری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت نکاح کیا جب کہ نبی علیہ السلام غربت کے عالم میں تھے، تنہائی کے عالم میں تھے. انہوں نے اپنے مال سے، اپنی خدمت سے پہلے نبی علیہ السلام کو مضبوط کیا، اور جب اللہ کے محبوب کو نبوت ملی تو انہوں نے پھر حقیقت کو تسلیم کر لیا. تو گویا ان تینوں عورتوں میں یہ ایک خاص چیز پائی جاتی ہے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے والی عورتیں. کیا آج کی بیویاں حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. کیا آج کی عورتیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو یہ آج اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم آج کے بعد اپنے خامد کے دل کو غم زدہ نہیں کریں گی، بلکہ غم زدہ اور پریشان خامد کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ اس کو پیش کر دیں گے. آپ بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے، آپ کا نام بھی عظیم عورتوں میں قیامت کے دن شمار کر لیا جائے گا. جس کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی، آپ اپنے گھر میں اگر اس کو فضیلت دیں گی تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر اللہ کے ہاں آپ کو بہت اجر ملے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، پہاڑوں کی ایک وادی ہے، وہاں پر قبر کھودی اور دفن کے لیے خود اندر تشریف لے گئے. 5 صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کی قبر میں اللہ رب العزت کے محبوب خود اترے، جن میں سے ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے. باقی کی تفصیل کروں تو وقت کم، میں اپنا عنوان پورا نہیں کر سکوں گا. نبی علیہ السلام اکثر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ پر رشک آیا کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کو یاد کرتے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی دے دی، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتی کہ میں کم عمر ہوں،
جوان العمر ہوں، خوبصورت ہوں، تو میں اس طرف اشارہ کرتی کہ اللہ کے محبوب آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں اذیت نہ دینا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا نے میری مخالفت کی، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب پوری دنیا میں تصدیق کرنے والا میرا کوئی نہیں تھا، خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ چنانچہ میں یہ سمجھ گئی کہ آج کے بعد خدیجہ کے معاملے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ فرماتی ہیں کہ حالہ بنت خویلد جو خدیجہ کی بہن تھی، وہ کبھی کبھی مدینے آیا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ وہ میرے پاس بیٹھی گفتگو کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب باہر گھر سے آئے، تو چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں تو نبی علیہ السلام کے کانوں میں جب خالہ کی آواز پہنچی تو آپ کو خدیجہ الکبریٰ یاد آئیں، اور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ہوتی ہے بیوی کہ ایسی دل میں یادیں چھوڑے کہ اگر فوت بھی ہو جائے تو خامد یاد کرے تو آنکھوں سے آنسو کے ساتھ محبت کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب کبھی بکری کوئی قربانی کرتے تو ہمیشہ اس کا گوشت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ پوری زندگی اللہ رب العزت کے محبوب کا یہ عمل رہا۔ اس کو کہتے ہیں خدمت، اور اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا محبت، کہ بیوی فوت ہو گئی لیکن خامد پوری زندگی میں جب بھی قربانی کرتا ہے اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجتا ہے اور اپنی اس بیوی کی یادیں اس طرح سے تازہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے اندر اولیت عطا فرمائی۔ اس میں ایک اولیت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ دوسری فضیلت ان کو یہ ملی کہ اس امت میں سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اور ایک فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی اولاد ان کے بطن سے ہوئی۔ ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور ایک یہ بھی خوبی تھی کہ دنیا میں ان کو اللہ رب العزت نے سلام بھیجے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کا سلام کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جب بیوی اپنے خاوند سے پہ قربان ہوتی ہے تو عرش پہ رحمان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ عرش سے اپنے سلام فرش پر بھیج دیتے ہیں۔ تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کو سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ محدثین نے لکھا کہ اس جواب سے ان کے علم اور ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل کہ وہ وفات پانے والی نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ
اور ایک یہ بھی فضیلت حاصل کہ ان کو دفن کرنے کے لیے اللہ کے محبوب خود قبر میں اترے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو ان سے کتنی محبت تھی۔ اب آپ یہ سوچیں گی کہ یہ تو ایک مثال، چلیں آپ کو دوسری مثال بھی دے دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور زوجہ محترمہ تھی جن کا نام تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پہلی مثال ان کی دی جو عمر میں بڑی تھیں، اور دوسری مثال میں ان کی دے رہا ہوں جو عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلتی تھی اور کھیل رہی تھی کہ جب میری رخصتی ہو گئی، بلکہ جب نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور انہوں نے ایک گھوڑا بنا رکھا تھا جس کی آنکھیں وغیرہ تو ظاہر نہیں تھیں مگر اس کے پر سے بنے ہوئے تھے، رف قسم کی چیز تھی۔ تو ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا اور اس کے پر تھے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت کے پاس تشریف لائیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک سبز ریشمی کپڑے پر میری تصویر آسمانوں سے لائی اور نبی اسلام کو دکھائی اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پہ چن لیا ہے۔ اور فرمایا کرتی تھیں کہ ابھی تو میری شکل میرے ماں کے بطن میں ہی نہیں بنی تھی جبکہ میری شکل اللہ نے اپنے محبوب کو دکھا دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو آپ بہت غمزدہ رہا کرتے تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یاد میں مغموم رہتے تھے۔ تو اس غم کی حالت میں پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو دوبارہ وہ شکل دکھائی، تصویر دکھائی کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، چنانچہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ اس وقت آئی تھیں کہ جب ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ دو حکمتیں تھیں۔ ایک تو حکمت یہ تھی کہ یہ وہ خاتون ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ جب یہ بلوغت کی زندگی میں قدم رکھیں تو ان کی پہلی نظر اللہ کے محبوب کے چہرے کے اوپر پڑے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ چھوٹی عمر میں چونکہ یاداشت بہت پکی ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی جتنی عالمہ یہ بنی اتنی پوری ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ بن سکی۔ بلکہ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات کے علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے زیادہ بڑھ جائے۔ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 باتوں میں تمام ازواج کے اوپر فضیلت دی۔ پہلی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت اپنے محبوب کو دکھا دی کہ یہ دنیا میں اور جنت میں آپ کی زوجہ بنے گی۔ دوسری فضیلت
کہ میں ہی تھی جو کنوارے پن میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، جتنے بھی باقی ازواج مطہرات تھیں یا تو وہ بیوائیں تھیں یا مطلقہ تھیں، میں ہی تھی جو کنواری تھی اور اللہ کے محبوب کے نکاح میں آئی، اور سماتی تھیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹی ہوتی تھی کہ اس حال میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ فرماتی تھیں کہ میں ہی تھی کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں عطا فرمائی۔ پانچویں فضیلت، فرمایا کرتی تھیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کو جھنڈا بنا کر لہرانے کی ضرورت تھی اور آپ کو اس کی ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرا ایک دوپٹہ تھا جو سفید بیک گراؤنڈ تھا اور اس میں کالی لائنیں لگی ہوئی تھی، میں نے وہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ چھٹی فضیلت یہ فرماتی تھیں کہ میرے ماں اور باپ دونوں مہاجر اور صحابی تھے، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ ساتویں فضیلت فرماتی تھیں کہ میں کئی دفعہ لیٹی ہوتی تھی سامنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نماز پڑھتے تھے، یہ فضیلت آپ کی ازواج میں سے کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ آٹھویں فضیلت کیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کئی مرتبہ میرے ساتھ اکٹھے غسل فرماتے، ایک برتن میں پانی ہوتا، ہم دونوں قریب بیٹھ کر نہا رہے ہوتے، کبھی میں پیالے سے پانی اپنے اوپر ڈالتی اور کبھی اللہ کے محبوب اپنے اوپر پانی ڈالتے، یوں مل کے نہانے کی فضیلت میرے سوا کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ نویں فضیلت کہا کرتی تھی کہ میں بستر پر بیٹھی تھی اور اللہ رب العزت کے محبوب میرے سینے پر اپنا سر رکھ کر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور 10ویں فضیلت کہا کرتی تھی کہ میرے ہی حجرے کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا اور اسے جنت کا باغ کہا، اور جنت کے باغ میں اللہ کے محبوب قیامت تک آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی فضیلتیں تھیں، مثلا اس عاجز کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ازواج مطہرات میں وہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، جو آپ کے پہلے خلیفہ بنے اور جن کو نبی علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی اس میں مغفرت اور رزق کریم کا جو وعدہ کیا وہ براہ راست انہی کے بارے میں تھا، یہ فضیلت بھی کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔ فرماتی تھی کہ کئی مرتبہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب گوشت کی بوٹی کھاتے اور آدھی بوٹی کھانے کے لیے مجھے عطا فرما دیتے۔ ایسا ہوتا کہ میں پانی پی رہی ہوتی اور اللہ کے محبوب مجھے فرماتے کہ میرے لیے پانی بچا لینا
اور میرا بچا ہوا پانی اللہ رب العزت کے محبوب نوش فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اللہ کے محبوب میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو جاتے۔ اللہ کے محبوب میرے دل لگی کا اتنا خیال کرتے کہ میری ہم عمر لڑکیوں کو گھر بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ آ کر کھیلے۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے میرے ساتھ دوڑ بھی لگائی، اور یہ فضیلت بھی انہی کو حاصل ہے۔ اس کی بھی تفصیل ہے۔ ایک موقع پر فرماتی ہیں پہلے موقع پر میں جیت گئی، پھر دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ کے محبوب جیت گئے، اور آپ نے فرمایا تل کا بتل کا، یہ میری آج کی جیت اس پہلی تیری جیت کے برابر ہو گئی۔ تو دیکھیے کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ ان کو دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے کہ جیسی شرید کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بہت ذہین تھی، چنانچہ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ماں بیٹی کا رتبہ تھا مگر عمر کم ہونے کی وجہ سے آپس میں دوستانہ بھی تھا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرائی، پوچھا کیوں مسکراتی ہو؟ کہنے لگی مجھے خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہنے لگی کہ آپ کے والد تو ابو بکر ہیں اور میرے والد تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرنی شروع کر دی۔ عائشہ فاطمہ تم نے سچ کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ہدایت ملی ان کے صدقے، اللہ ملا ان کے صدقے۔ اتنی نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی کہ دل کھول کے تعریفیں کی، اور جب خوب تعریفیں کر چکی تو اس کے بعد فرمانے لگی کہ فاطمہ ایک بات میرے بھی دل میں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں تو میرے شوہر بھی تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ فاطمہ حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ فاطمہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب آپ جنت میں جائیں گی تو آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، مگر جس تخت پر آپ بیٹھیں گی آپ کے تخت پر علی المرتضیٰ ساتھ بیٹھیں گے، اور فاطمہ جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ ساتھ بیٹھیں گے۔ چنانچہ ان کی نمایاں واقعات میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ نبی اسلام ایک غزوہ پر تشریف لے گئے، ایک مقام پر قیام فرمایا جس کا نام تھا ذات الجیش۔ وہاں سے گزرتے ہوئے پانی تو تھا نہیں، مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ وہ ہار میں نے اپنی بڑی بہن اسماء سے ادھار مانگا تھا، وہ میرا ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا، تو جب ٹوٹ کے گر گیا تو میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، تو نبی علیہ السلام نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ہار کو ڈھونڈو۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے محبوب میری گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔
فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور پانی یہاں ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ تو ان میں سے ایک میرے والد کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کا ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالا گیا اور پانی ہے نہیں اور نماز کا وقت قریب ہو گیا، تو کیا بنے گا؟ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں میرے خیمے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب آرام فرما رہے تھے، تو صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے آہستہ آواز سے ڈانٹا اور کہا کہ عائشہ، کیا مصیبت تم نے کھڑی کر دی کہ تمہارے ایک ہار کی وجہ سے پورے قافلے نے رکنا کو روک لیا گیا؟ تم ایسی بے موقع بات کیوں کرتی ہو؟ اور یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق عنہ جو میرے والد تھے، انہوں نے میرے بازو کے گوشت پر چٹکی بھری، جیسے غصے میں مائیں اپنے بچوں کی چٹکی بھرتی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، مگر میں ڈانٹ بھی برداشت کر گئی، چٹکی کی تکلیف بھی برداشت کر گئی، اس لیے کہ میری گود میں اللہ کے محبوب سوئے ہوئے تھے، کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ فرماتی ہیں کہ میرے اس صبر کا اللہ نے فوراً اجر دیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب جب تھوڑی دیر بعد اٹھے تو آپ کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور اس میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی آیات نازل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے والد مسکراتے اور ہنستے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، عائشہ تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے امت کے لیے آسانی کر دی، اب اگر کہیں پانی نہ ملے تو امت کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اما عائشہ صدیقہ کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ایک اور بھی واقعہ عجیب ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی خوب ریل پیل ہو گئی تو اس وقت بعض ازواج مطہرات نے بھی عرض کیا کہ ہمیں بھی آپ کچھ سالانہ خرچہ دیجیے، بڑھائیے، بہت تنگی کئی دن فاقے میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ میری بیویاں اپنے خرچے کی بات کریں، تو آپ نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے الگ وقت گزارا۔ تو اس کے بعد آیات تخییر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نساء النبی، کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تم دنیا اور اس کی بے بدینت کو چاہتی ہو تو ہم تمہیں کئی گنا مال دے دیں گے، مگر تمہیں نبی علیہ السلام سے دور ہونا پڑے گا، اور اگر تم نبی علیہ السلام کو پسند کرتی ہو تو پھر تمہیں اس قسم کا کوئی مطالبہ ہی نہیں رکھنا پڑے گا۔ تو جب یہ آیات اتری تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سب سے پہلے میرے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دل میں یہ بات تھی کہ عائشہ عمر میں چھوٹی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا فیصلہ کر سکے یا نہ کر سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں، مگر تم فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اس سے نبی علیہ السلام کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے دور ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ میں نے پوچھا کون سی بات؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے وحی اتری ہے کہ یا تم دنیا کی بے بدینت کو پسند کر لو تو تمہیں ہم کئی گنا زیادہ دے دیں گے، دنیا کا مال و دولت ریل تیل دے دیں گے، تم کو خوش کر دیں گے،
یا پھر تم اللہ کے محبوب کو چن لو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا کہ اتنے مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں دنیا کی بے بدینت کو چھوڑتی ہوں اور اللہ کے محبوب کو اپنے لیے پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب مسکرائے تو میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب میرا یہ جواب باقی ازواج مطہرات کو نہ بتانا۔ اللہ کے محبوب نے کہا نہیں، میں تو سچ سچ کہنے والا ہوں۔ چنانچہ باقی ازواج مطہرات کو جب پتہ چلا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تو سب نے وہی الفاظ کہے، چنانچہ سب ازواج مطہرات نے اللہ کے محبوب کو پسند فرما لیا۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام پردہ فرمانے سے تھوڑی دیر پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے تو اس وقت ان کے بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس مسواک کو دیکھا تو ذرا توجہ سے دیکھا تو بیویاں تو اپنے میاں کی منشا کو پہچانا کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے پہچانا کہ اللہ کے محبوب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ مسواک لے کے اللہ کے محبوب کو دی، مگر وہ ذرا سخت تھی تو میں نے پہچانا کہ یہ سخت ہے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب میں آپ کو نرم بنا کر دوں؟ تو محبوب نے اشارے سے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو چبایا اور میرے چبائے ہوئے نرم کیے ہوئے مسواک کو اللہ کے محبوب نے اپنے منہ میں لے کر چبایا۔ وہ فرماتی تھیں کہ یہ فضیلت بھی مجھے ملی کہ آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے میرے منہ کا لعاب اللہ تعالیٰ کے محبوب کے منہ کے لعاب کے ساتھ مل گیا۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا مگر وہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بنی مصطلق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا۔ دستور اس زمانے میں یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے ایک پالکی بنائی ہوتی تھی، ہوبت جس کو کہتے تھے۔ اس میں صحابہ جب پردہ کر لیتے تھے تو زوجہ محترمہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر 5-6 آدمی اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب تیاری ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ سفر لمبا ہوگا تو بہتر ہے کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آ گئی اور ہوبت میں بیٹھنے لگی تو لوگوں نے پردہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرا ایک ہار تھا جو کہیں گر گیا، تو میں نے سوچا کہ ابھی تو کچھ وقت ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ میں ہار کو ڈھونڈ آتی ہوں جہاں میں گئی تھی۔ تو میں پالکی میں بیٹھنے کی بجائے پھر ہار ڈھونڈنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام جب متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ام المومنین اندر بیٹھ گئی ہیں، لہذا انہوں نے اس پالکی کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ فرماتی ہیں میری عمر بھی چھوٹی تھی، وزن بھی ہلکا تھا اور 5-6 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اندر کوئی بیٹھا بھی ہے یا نہیں۔ اب جب پالکی اونٹ پر رکھ دی گئی اور سب لوگ تیار ہو گئے تو قافلہ چل پڑا۔ فرماتی ہیں ہار ڈھونڈتے ہوئے مجھے ذرا دیر ہو گئی، جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ تو وہاں سے چلا گیا۔ اب ان کی عقل مندی دیکھیں، کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جب دیکھیں گے کہ میں اس پالکی میں نہیں تو آپ اسی جگہ پتہ کروائیں گے جہاں سے اونٹ چلے تھے، لہذا میں آرام تسلی کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئی
تھکی ہوئی تھی، مجھے نیند آئی تو میں اپنی چادر اوپر لے کر سو گئی۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں سے کوچ ہوتا تو وہاں ایک صحابی کو متعین کر دیتے تاکہ وہ بعد میں دیکھیں کوئی گری پڑی چیز، کوئی بھولی چیز رہ جائے تو ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر وہ پیچھے سے لے آئیں۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے جو بدری صحابی تھے اور پکی عمر کے بندے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے اس کام کے لیے ڈپیوٹ کر دیا۔ جب وہ راؤنڈ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ کوئی چادر میں لپٹا سو رہا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ازواج مطہرات کے خیمے کی جگہ تھی، اور انہوں نے مجھے نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں دیکھا بھی ہوا تھا، تو وہ پہچان گئے کہ میں ام المومنین ہوں اور میں تو یہاں پیچھے رہ گئی۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتی ہیں ان کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی اور میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو میرے قریب بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ اس کی رسی پکڑ کے چل پڑے حتیٰ کہ وہ جا کر قافلے کے ساتھ مل گئے۔ قافلے کے اندر کچھ منافقین لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے تو اس پر بتنگڑ بنا لیا، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اور جب نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی کہ آپ کی یہ زوجہ معاذ اللہ ارادتاً پیچھے رہی اور ایک صحابی بھی تھے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ اس سے بچ نہیں سکی۔ اب یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور منافقین نے اس کو ہر کان میں پہنچا دیا۔ اتنا پروپیگنڈا کہ کئی مسلمانوں کو بھی اس بات پہ دل میں شک پیدا ہو گیا کہ آخر پیچھے کیوں رہی، پھر کتنا وقت وہاں رہی، پھر ایک جوان آدمی وہ بھی تھا، پھر دونوں مل کے آئے۔ تو جیسے ایک عام سوچ ہوتی ہے نا بندے کی، تو اس سوچ سے منافقین نے سوچا تو ان کو تو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ ایک مہینہ پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں آئی تھی تو میں سفر کے بعد بیمار ہو گئی اور مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک رات کو میں ایک صحابیہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی تو وہ صحابیہ کسی جگہ پر گرنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی، ام مستح۔ جب انہوں نے بد دعا کی تو میں نے انہیں کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے تو کوئی نہیں بد دعا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کے لیے بد دعا تو کوئی نہیں کرتا، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بیٹے نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکی ہے بات، اور تیرے آپ کے اوپر تو عجیب الزام لگ رہے ہیں۔ فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میرے تو پاؤں تلے کی زمین ہی نکل گئی۔ اب جب میں واپس آئی تو نبی علیہ السلام میرے حجرے میں آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دے کر اپنا رخ دوسری طرف فرما لیا۔ میں دوسری طرف گئی اور ادھر سے سلام کیا تو اللہ کے محبوب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا
میں پہچان گئی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دل بہت غم زدہ ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کیا کیا باتیں سننے میں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یوں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ جو الفاظ تھے نا کہ ان کا کیا حال ہے، میرے بارے میں میری حالت پوچھ رہے ہیں بیمار کی، اور یوں فرماتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، تو میں پہچان گئی کہ یہ معاملہ تو بہت سیریس ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اللہ کے محبوب سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیمار ہوں، کچھ دن کے لیے میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے اشارے سے ہاں کر دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی۔ جب عورتوں پر ایسی مصیبتیں پڑا کرتی ہیں پھر ان کو اپنی ماں اور اپنا باپ یاد آتے ہیں۔ ماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر میں آئی، میری والدہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ جب اندر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد ابوبکر صدیق لانو چارپائی پر بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اس ماں اور باپ کا کیا حال ہو کہ جن کی بیٹی پر الزام لگے، وہ بیٹی جو اللہ کے محبوب کے نکاح میں ہے، ان کے لیے تو مصیبت کا پہاڑ تھا جو ٹوٹ پڑا۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنی والدہ کو بھی غمزدہ دیکھا، اپنے والد کو بھی غمزدہ دیکھا، تو اب میں سوچنے لگی کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ حامد آخری سہارا ہوتا ہے، وہ بھی مجھ سے خفا، ماں باپ سہارا ہوتے ہیں، وہ بھی غمزدہ ہے، تو اب میں کیا کروں۔ فرماتی ہے اس وقت مجھے اپنا رب یاد آیا۔ میں اپنے مکان کے ایک کونے کی طرف چلی گئی، میری والدہ نے پیچھے سے مجھے دیکھا کہ بیٹی غمزدہ ہے، کہیں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، مگر میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر میں سجدے میں چلی گئی، اور میں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی شروع کر دی، اے مسکینوں کے پروردگار، اے ضعیفوں کے پروردگار، اللہ سب فریاد کرنے والے تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ اللہ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تھا، آپ نے ان کی پاک دامنی کو واضح فرما دیا۔ بی بی مریم پر بہتان لگا تھا، ان کی بھی پاک دامنی کو واضح فرما دیا۔ اللہ آج آپ کے محبوب کی حمیرہ پہ بھی بہتان لگا ہے، میں فریاد کرتی ہوں، اللہ میرے محبوب کے دل کو میری طرف سے صاف فرما دیجئے، ان کو تسلی دے دیجئے۔ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ کے محبوب انہوں نے گھر کی عورتوں سے میرے بارے میں تحقیق کی۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے زینب بن جحش سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ پھر انہوں نے گھر میں کام کرنے والی ام ایمن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، اس نے کہا کہ بھولی بھالی لڑکی ہے، اتنی بات ہے کہ سوئی رہتی ہے اور کئی مرتبہ آٹا بکری کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو گھر کی عورتوں سے تسلی ہو گئی میرے بارے میں۔ چنانچہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، کیونکہ 1 مہینے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب غمزدہ تھے، تو آپ کے جان نثار فرمانے صحابہ بھی بہت دکھی تھے۔
چنانچہ نبی علیہ السلام مسجد میں آ کر بیٹھے، صحابہ بھی خاموش ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور اللہ کے محبوب خاموش بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے بھی مشورہ کیا۔ صدیق اکبر تو چونکہ والد تھے اور اپنے گھر پر تھے، باقی صحابہ وہاں موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب عنہ سے پوچھا، عمر آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاک فرمایا اور بنایا کہ گندی مکھی بھی کبھی آپ کے جسم کے ساتھ نہیں لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی زوجہ جس کے ساتھ آپ ایک بستر پہ رات گزارے اس کے اندر کوئی گندگی ہو؟ اور یہ بات کہہ کر انہوں نے کہا کہ میرا تو دل کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی کہ آپ کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ کسی کا پاؤں اس سائے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو جس پروردگار نے آپ کے سائے پر دوسروں کے پاؤں پڑنے کو پسند نہ کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی زوجہ پر دوسرے کو قابو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے؟ نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ کو کچھ مزید تسلی ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، پوچھا، علی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک کے ساتھ نجاست لگ گئی تھی، گندگی لگ گئی تھی، آپ پہننا چاہتے تھے، تو جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتلا دیا تھا کہ اس جوتے پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو جو پروردگار نجاست والا جوتا آپ کو پہننے نہیں دیتا، وہ نجاست والی بیوی آپ کے بستر پر کیسے آنے دے گا؟ اللہ کے محبوب کو تسلی ہو گئی، مگر آپ خاموش تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کہا، اللہ کے نبی کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو عمر لانوں کو پھر جوش آیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کے محبوب، آپ مجھے اتنا بتلا دیجیے کہ آپ نے ان سے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا اللہ رب العزت کی مرضی سے نکاح کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی مرضی سے نکاح کیا۔ تو عمر لانو نے کہا، اے اللہ کے محبوب، جس